آصف علی زرداری صاحب کو سیاست کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور کل یہ ماسٹر سٹروک دیکھا ہم نے پی ڈی ایم کی پیپلز پارٹی کے سی اجلاس میں، جس میں پی ڈی ایم کے حوالے سے کچھ بات چیت ہوئی۔ ابھی تک کہا جا رہا تھا جناب استعفے دیے جائیں گے، لانگ مارچ ہوگا اور اس کے بعد جو سینٹ کے انتخابات ہیں آنے والے، جو کہ مارچ میں آنے تھے، اب ان کو فروری میں کر دیا گیا ہے، کرنے کے لیے بات چیت کی جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے یہ شش و پنج مبتلا تھے۔ پہلے فیصلہ ہوا کہ جی اگر استعفے دینے کے بعد اسمبلی ان کی سیٹوں پہ بائی الیکشنز ہوتے ہیں، بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی کنٹیسٹ کرے گی۔ پھر خبر آتی ہے جناب کی جو سینٹ کے انتخابات مبینہ طور پہ، جس میں کوئی دو رائے اب نہیں ہے کہ سینٹ کے انتخابات روکنے کے لیے اور سینٹ کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کو مضبوط کرنے سے روکنے کے لیے ایک چینج لایا جا رہا ہے اور اس کے لیے یہ سارا دھرنا وغیرہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں جناب ماسٹر سٹروک آیا اور وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے ہونے والی صدارت میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی سینٹ اجلاس میں، سینٹ کے جو انتخابات ہیں ان میں حصہ لے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کل اس کا اعلان کیا۔ آصف علی زرداری صاحب نے پہلے جو کہا تھا، صرف پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ آج میرا دعویٰ ہے یہ ہندوستان نہیں چلا سکتے، ملک چلانے والے نہیں ہیں، یہ کرکٹ ٹیم چلانے والے ہیں۔ ملک چلانے کے لیے پھر اور سوچ چاہیے، ان کا وقت تھوڑا ہے۔ یہ اپنے زور سے خود گریں گے۔ جب تم مانتے ہو کہ نہیں چل رہا تو کیوں گھر نہیں جاتے؟ سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو جائیں، ایک سوچ پہ آ جائیں، مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کچھ ہم سے بھی سیکھ لو، کچھ ہماری بھی سن لو۔ ہو سکتا ہے میں نے یہ کام پہلے کیے ہوں۔ میں نے ایک جنرل کو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اس کو مکھی کی طرح دودھ سے نکال دیا۔ مشرف نے بھی بنائی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اس طرح آپ کی یہ پارٹی ختم ہو جائے گی، پر پاکستان پہ رحم کرو، پاکستان کے غریب عوام پہ رحم کرو۔ آج بھی ہم نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں، مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی، ہم نے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا۔ کہہ رہے تھے جناب زرداری صاحب، کہہ رہے تھے سیکھ لیں مجھ سے۔ تو کل جناب پیپلز جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا پیپلز پارٹی کا، اس میں خبر سامنے آ گئی۔ کچھ ارکان نے یہ تجویز دی کہ جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے اور وہ اس لانگ مارچ کی قیادت نہیں کرتے، استعفے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعد میں پیپلز پارٹی نے اس خبر کی نہ تردید کی نہ تصدیق۔ البتہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ایک پالیسی کا اعلان کر دیا۔ آپ کو سنواتے ہیں۔ رائے کے اظہار تو کافی ہوئے اور ان کا ہمارا پارٹی میں یہ حق ہے، in order to ensure freedom of speech، ان کا یہ بھی حق ہے کہ میں آپ کے سامنے نہ کنفرم کروں نہ ڈینائی کروں۔ اب تک پی ڈی ایم نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ 31 دسمبر تک ہم نے اپنے پارٹی کے قائدین کے پاس یہ استعفے جمع کرنا چاہیے۔ اپنے پاس یہ استعفے جمع بھی کر رہے ہیں۔ حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کی کنسنسس کے ساتھ اور میرا سی کی اپروول کے ساتھ ہوگا۔ ابھی تک پی ڈی ایم بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ استعفیٰ کو کب استعمال کرنا چاہیے، کب صحیح ٹائم ہوگا۔ وہ تو جب پی ڈی ایم فیصلہ کرے گا وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ استعفیٰ ہمارا ایٹم بم ہے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی کوئی ایسا فیصلہ کنسنسس نہیں ہوا کہ ہم اس کو رول آؤٹ کریں۔ تب تک کوئی بات نہیں ہوگا، کوئی رابطہ نہیں ہوگا، ڈائیلاگ، کوئی شاہلاگ نہیں ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے وزیر اعظم کو جانا ہے۔ حکومت کو ہر فورم پہ چیلنج کرنا چاہیے، ہر ہتھیار کے ساتھ چیلنج کرنا چاہیے۔ ہمیں اس حکومت کو سینٹ الیکشنز میں بھی چیلنج کرنا چاہیے۔ پی ڈی ایم اگر مل کے مقابلہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ لانگ مارچ بھی ہوگا، استعفے بھی ہوں گے، سینٹ انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، بائی الیکشنز میں بھی حصہ لیں گے۔ پیپلز پارٹی نے فرنٹ زیادہ کھول لیے ہیں اور لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیاست اس وقت پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کی سیاست سے کافی مختلف ہے، کافی میچور سیاست نظر آ رہی ہے۔ اگر دیگر جماعتوں کی بات کریں تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے صرف اتنا بتاتے چلیں کیونکہ ان کی جماعت میں آلریڈی ان کے اوپر اعتراضات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور تھوڑا سا اب لگ رہا ہے کہ ستارے گردش میں نظر آ رہے ہیں جے یو آئی ایف کے، کیونکہ اور مولانا شیرانی نے ہم خیال رہنماؤں کے ساتھ مل کر مولانا فضل الرحمان گروپ سے علیحدگی کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے اور وہ ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ مولانا نے جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کے نام سے یا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے نام سے اپنا گروپ تشکیل دیا ہے۔
اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب. انہیں شام میں گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب وقت دینے کے لیے. شاہ صاحب سب سے پہلے تو میرے خیال میں ذرا بات کر لیتے ہیں استعفوں کے آپشن کے حوالے سے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے, اڑتی آئی ہے, اور سی کا اجلاس تھا, اس میں ظاہر 60-70 بندہ تھا, ہو سکتا ہے کسی نے 2-4 بندوں نے دے دی ہو تجویز, بڑی پاپولر بھی ہوئی ہو, لیکن وہ خبر یہی ہے کہ جی اگر میاں نواز شریف آ کے لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہیں تب استعفے دیے جانے چاہیے. بلاول صاحب بھی اس کی تصدیق بھی نہیں کر رہے, تردید بھی نہیں کر رہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے اور اگر انہوں نے پلان بنا لیا کہ ایسا ہونا چاہیے تو یہ اچھی اسٹریٹجی ہے پیپلز پارٹی کے بہاف؟ جو سی کے فیصلے ہیں نا, پہلی تو یہ طے کر لیں کہ اختیار کس کے پاس ہے. اس وقت بھی پیپلز پارٹی میں جو سب سے با اختیار شخصیت ہیں وہ آصف علی زرداری ہیں, بلاول نہیں ہے. فیصلے آصف علی زرداری کرتے ہیں, بلاول ان کی تشریح کر دیں, کہہ لیں, یا ان کو بیان کہہ دیں, کر دیتے ہیں. لیکن فیصلے کی قوت ان کے پاس آج بھی نہیں ہے. فیصلے کی طاقت آصف علی زرداری رکھتے ہیں. انہوں نے اپنا ذہن دے دیا ہے, جو کہ آج انہیں اپنی پریس کانفرنس میں بادل خاصہ اس کا اظہار کرنا پڑا, اور اس سے جو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس کی جو روح ہے اس کے برعکس ہے. شاہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں استعفے ہمارے ایٹم بم ہے. ایٹم بم کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. استعفے اگر وہ استعمال کر لیں گے تو اس کے بعد ان کے پاس بھی واپسی کا راستہ نہیں ہے, اور ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی واپسی کا راستہ نہیں ہوگا. تو کیا آپ تیار ہیں استعفوں کے آپشن کے استعمال کے لیے؟ یہ استعفے بالکل استعمال نہیں کریں گے. ان کا استعفے دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ان کا سندھ کی حکومت چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ طفل تسلیاں ہیں, اور اگر پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ان طفل تسلیوں میں آنا چاہتی ہیں, ان کا شکار ہونا چاہتی ہیں, تو فبیہا. آپ کے نزدیک یہ استعفے نہیں آئیں گے اور استعفے آپ کو ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے, لیکن لانگ مارچ تو بہرحال طے ہے. اس کے حوالے سے تو کہا جا رہا ہے کہ جی 31 جنوری کو اس کے حوالے سے لائے عمل کا اعلان کر دیا جائے گا. تو آپ کو نظر ہوتا آ رہا ہے لانگ مارچ؟ دیکھیے, یہ بیان تو دیتے رہیں گے, کہتے بھی رہیں گے. اب انہوں نے لانگ مارچ کو مشروط کیا ہے کہ 31 جنوری تک اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان مستعفی نہ ہوئے تو ہم لانگ مارچ کریں گے. اور اسلام آباد کی طرف انہوں نے گڑی خدا بخش میں کارکنوں سے یہ رائے لی کہ وہ تیار ہیں اور میرا ساتھ دیں گے. تو اب میں کہتا ہوں 31 جنوری تو دور کی بات ہے. میں آج کہہ رہا ہوں کہ 31 جنوری سے پہلے میں آج کہہ رہا ہوں کہ عمران خان مستعفی نہیں ہوں گے. آپ لوگوں کی آنکھ میں دھول مت چھونکیں. جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ خود مختار ہیں, فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 31 تاریخ تک ہم منتظر ہیں, تو میں جواب دے رہا ہوں کہ 31 کو عمران خان مستعفی نہیں ہوں گے. وہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں, انہیں عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے. ان کے کہنے پر اور ان کی پریس کانفرنس پر وہ استعفیٰ دیں گے, ہرگز نہیں. بہت بہت شکریہ جی. شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بڑی چونوی خبر سنائی, اور وہ خبر یہ ہے کہ 31 جنوری آ رہی ہے, اور 31 جنوری جب بھی آئے گی تو اس وقت تک تو خان صاحب مستعفی نہیں ہوں گے, اس کے بعد بھی مستعفی نہیں ہوں گے. بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں, اور شاہ صاحب نے بڑے ڈھکے چھپے لفظوں میں بتا دیا ہے کہ حکومت تیار ہے. اگر آخری آپشن بھی استعمال ہوتا ہے تو حکومت تیار ہے. نون لیگ کی بھی رائے جان لیتے ہیں جی. مصدق ملک صاحب, جن کو کچھ دن پہلے فیصل واڈا صاحب نے ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیا تھا رائل فیملی کا, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. مصدق صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو ذرا بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی نے جو اسٹریٹجی کھیلی ہے, اور ایک تجویز جو ان کی سی میں سامنے آئی ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں اور پھر لانگ مارچ میں شرکت کریں, لانگ مارچ کی قیادت کریں, اور اس کے بعد استعفوں کا آپشن آئے گا. دو چیزیں یہاں پہ بنتی ہیں. ایک تو جو پہلی چیز سامنے آتی ہے کہ یاد استعفے نہ دینے والی بات ہے یہ تو, لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے شاید لانگ مارچ بھی کھٹائی میں پڑ جائے. تو اگر یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس میں, تو کوئی اسٹریٹجی ڈیسائیڈ ہوئی ہے, کیا کریں گے؟
پیپلز پارٹی سے زیادہ خواہش تو یہ میاں نواز شریف صاحب کی ہے کہ وہ اپنے ملک واپس تشریف لائیں اور اس اپنی جو تمام تحریک ہے اس کو لیڈ کریں. ان کی صحت اس وقت خراب ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے مسلسل ان کے جو آپریشن سرجریز ہیں وہ ڈیلے ہو رہی ہیں. جیسے ہی ان کی سرجریز ختم ہوں گی وہ فوری طور پہ واپس آئیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو آپ کی خواہشات ہیں یہ آپ سے بڑھ کے ان کی خواہشات ہیں اور وہ اس تحریک کو لیڈ کریں گے. اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز کی اپنی بڑی زیادہ خواہش ہے کہ وہ واپس آئیں، تو میرے خیال میں آنا چاہیے، کیونکہ پی ڈی ایم کی اپنی صفوں میں کچھ کنفیوژن بڑھ رہی ہے، کچھ دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں. اور وہ جیسے ہم سنتے تھے نا کہ جی ایک فوج میں جس میں بہت سارے ملکوں کے سربراہان ہوتے ہیں یا بہت سارے ملکوں کے جو ہے جتھے ہوتے ہیں، تو وہ لیڈرشپ ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتی کہ کس نے کرنا ہے کیا کرنا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ جی وہ لیڈ لے، اور ہر جو نیچے کی پارٹی ہوتی ہے، پارٹی میں جو لوور کیڈر ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یار لیڈر ہماری بات سے اتفاق نہیں کر رہا ہے. جے یو آئی ایف کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے، دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں. پی ڈی ایم کا مستقبل ڈیفینیٹلی بڑا شیکی ہو گیا ہے. آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم اب قائم رہے گی اور کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی مزید؟ یہ جتنا بھی ڈینٹ آنا تھا آ چکا ہے. جے یو آئی ایف کی دھڑے بندی وہ آپ نے ہمارے بھی وہ نشاد ڈاہا صاحب دیکھ رکھے ہیں. ایسے اراکین ہر پارٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں جو بر وقت کام آتے ہیں. تو وہ وقت آ چکا ہے ان کے کام آنے کا، اس وجہ سے وہ لوگ اپنے چہرے جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں. یہ ویسے جے یو آئی ایف کا اندرونی معاملہ ہے، وہ اس پہ خود ہی تبصرہ کریں گے. لیکن ویسے اگر آپ لارجر پکچر دیکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کی، تو ایسے بہت سے چہرے آپ کو نظر آتے ہیں جو ایک مخصوص وقت پہ دھڑا بندی یا دھڑے بندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو بھی اس تحریک سے علیحدگی اختیار کرے گا وہ اپنا سیاسی قتل خود کرے گا. اس وجہ سے جو بھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں اراکین، جو بھی دھڑے بنا رہے ہیں، جو بھی اس تحریک کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ عوامی امنگوں کو کچل رہے ہیں. وہ ان تمام ماؤں کی، بہنوں کی خواہشات، ان کے خواب، وہ جس طرح ہم گلیوں میں جاتے ہیں جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ روتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں بجلی کا بل دیتی ہوں تو اپنے ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتی، اپنے ماں باپ کی دوا لاتی ہوں تو اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتی، اگر اپنی فیس دے دوں بچوں کی تو میں بجلی کا بل نہیں دے پاتی. اور آپ کو معلوم ہے اس ملک میں کیا حالات ہیں، اور آپ لوگ صحافی ہیں، صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ان کو اٹھایا جا رہا ہے، وہ بھی سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو ملک کے جو حالات ہیں ان کی ریپریزنٹیشن ایک فرض ہے اپوزیشن کا. ہم اپنا فرض نبھا رہے ہیں اور اس فرض سے جو بھی آنکھیں چرائے گا، چاہے وہ پارٹی کے اندر ہو یا کوئی پارٹی ہو. صحافیوں کو اٹھانے والی بات کی، کچھ قوانین اس کے لیے بنے تھے، 2016 میں آئے تھے. وہ اس وقت اتفاق سے آپ لوگوں کی حکومت تھی، تو وہ قوانین بہرحال جو ہے وہ ابھی تک استعمال ہو رہے ہیں اور جس طرح سے بھی استعمال ہو رہے ہیں. خیر، اب آتے ہیں ذرا، جیسے آپ نے کہا نا کہ جی جو جماعت پی ڈی ایم سے الگ ہوگی وہ اپنا سیاسی قتل خود کر لے گی، یعنی خودکشی کر لے گی سیاسی طور پہ. اس کو میں دھمکی سمجھوں، اس کو میں آپ کا پیغام سمجھوں، اس کو میں آپ کی پیشگوئی سمجھوں، یہ بات کی بات ہے. فی الحال ایک انہونا کام ہوا، اور وہ یہ کہ جناب جب سے محمد علی درانی صاحب کی انٹری ہوئی ہے اس سارے سیناریوں میں، حالات تبدیل ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب سے ان کی جیلوں ملاقات ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب کا موقف سامنے آیا. پی ڈی ایم میں ابھی تک ان کا موقف سامنے نہیں آ رہا تھا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام جو ہے وہ ای سی ایل سے نکل گیا ہے. مذاکرات کا ماحول بننا شروع ہو گیا ہے. ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو موو ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نون لیگ کی جانب سے ایک موو آئی ہے سامنے، تو پیپلز پارٹی اس صورتحال پہ آن بورڈ ہے اور ان سے بات ہو گئی ہے؟ دیکھیے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا تو مجھے معلوم ہے، ان کے جو بردر ان لا، ان کے بہن کے جو خامند ہیں، وہ بہت دن سے وینٹیلیٹر پہ، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، لیکن ان کی حالت کافی خراب ہے. تو وہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ اجازت لے کر گئے ہیں اسی وجہ سے وہاں پر، کیونکہ کچھ اچھی اطلاعات نہیں ہیں ان کی صحت کے حوالے سے. اللہ صحت دے. اور جہاں تک درانی صاحب کا سوال ہے، درانی صاحب آئے تھے، انہوں نے ملاقات کی، اس بارے میں آپ نے دیکھ لیا پارٹی نے ہماری کیا رد عمل دیا. درانی صاحب نے بہت سی باتیں کی تھیں اور ان تمام باتوں کا جواب دیا گیا. مگر درانی صاحب کہاں سے آئے، درانی صاحب کس کا پیغام لے کر آئے؟ درانی صاحب ماشاءاللہ جس پارٹی کے رکن ہیں وہ ایک حلیف جماعت ہے پی ٹی آئی کی. تو یہ سوال تو آپ کو پی ٹی آئی سے پوچھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے کیا کچھ پیغام دے کر ان کو بھیجا، وہ کیا پیغام ہے جو انہوں نے دے کر بھیجا، اور حکومت کیوں یہ پیغام دے رہی ہے؟ کیا حکومت این آر او مانگ رہی ہے جیسے ہمارے اکثر لیڈرز جو ہیں وہ کہتے ہیں؟ ورنہ کیا ضرورت ہے؟ درانی صاحب کس حیثیت میں، کس کا پیغام لے کر وہاں گئے؟
تو میرے خیال میں آپ کو یہ سوال تھوڑا سا پوچھنا چاہیے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ہو سکتا ہے ہمیں پوچھنا. کچھ دن پہلے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم کسی کے کہنے بھی نہیں, ہم خود آئے ہیں کیونکہ ملک میں سیاسی انسٹیبلٹی ہے, اور انہوں نے خود کہا کہ ہم خود پیر صاحب کا پیغام لے کے گئے. لیکن اینی وے, بہت بہت شکریہ جی. مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے تھے کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو امریکہ جانے کی جو اجازت ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے بردر ان لا کی طبیعت جو ہے وہ کافی خراب ہے اور وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں اور کچھ خبریں اچھی نہیں آ رہی, اس وجہ سے ان کا جانا بہت ضروری تھا. اینی وے دیکھتے ہیں جی, اللہ کرے اللہ ان کے خاندان میں جو بیمار ہیں ان کو جلد صحتیابی عطا کرے.